وہ ہفتے بھر سے لاہور گیا ہوا تھا تو زینب کو حویلی سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ حالانکہ جب وہ یہاں ہوتا تب بھی ان میں بات چیت نہیں ہوتی تھی، مگر اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا۔ علینا نے اسے چھیڑ چھڑ کر ناک میں دم کر رکھا تھا۔ زینب کی بےتابی اور بے قراری اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اتنی بے قراری سے یاد کرو گی تو بھائی بیچارے کو چھینک چھینک کر زکام ہو جائے گا۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ زینب نے اسے گھورا، فضول باتیں مت کرو، آج تو لگ رہا ہے بھائی کچے دھاگے سے بندھا چلا آئے گا۔ وہ شوخی سے باز نہیں آ رہی تھی۔ کاش! زینب کے دل میں بے ساختہ خواہش ابھری۔ تنہائی اور ویرانی سے اسے وحشت ہونے لگی تو وہ سیاہ رات کے سناٹے میں شدید سردی سے بے نیاز باہر نکل آئی۔ سردی اپنے عروج پر تھی، مگر گھٹن نے اس کی سانسوں کو بوجھل کر رکھا تھا۔ اسے خبر تھی کہ اگر آدھی رات کو یوں کسی نے اسے بھیگی گھاس پر چہل قدمی کرتے دیکھ لیا تو ایک ہنگامہ مچ جائے گا، مگر اس وقت تو وہ گویا سودوزیاں سے بالکل لا تعلق ہو رہی تھی۔ آنسو تھے کہ امڈے چلے آ رہے تھے۔ اس کی یاد تھی کہ رگ رگ میں حشر برپا کر رہی تھی۔ کتنے برے ہو تم علیشا، پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو، مجھے جھکانا چاہتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ بڑھ کے تھامو گے تمہیں خاموشی سے تمہاری باہوں میں سمٹ جاؤں گی۔ وہ گھاس رونتے ہوئے تھک گئی تو وہ وہیں ٹھنڈے ٹھار سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شال اچھی طرح لپیٹنے کے باوجود سردی رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کر رہی تھی، مگر شدید ترین بے حسی نے وجود کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ چوکی دار نے گیٹ کھولا تو سیاہ جیپ ڈرائی وے پہ آن رکی۔ تیزی سے اندر بڑھتا علی شاہ لان کے اندھیرے میں کسی ہیولے کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹکا تھا۔ دل خدشات سے بھرنے لگا۔ زینو یا علینا؟ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ علی شاہ نے شدید جھلاہٹ اور بے یقینی کسی کیفیت میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑا، تب اس کی چادر سرکنے پر سنہری بالوں کی جھلک علی شاہ کو گنگ کر گئی۔ زینو؟ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، آنسوؤں سے بوجھل سرخ ہوتی آنکھیں، الجھا بکھرا حلیہ علی شاہ کو تحقیر میں غرق کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی اس کی بے وقوفی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ علی! اس کے ہونٹوں نے بھی آواز جنبش کی تھی، ساتھ ہی آنسو رخساروں پر لڑک آئے۔ پاگل ہو گئی ہو زینو، اٹھو اندر چلو۔ علی شاہ کا دل گداز ہونے لگا۔ وہ کاٹن کے لباس پر سیاہ چادر اوڑھے پتہ نہیں کب سے اتنی سردی میں بیٹھی تھی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، اندر میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ رونے لگی۔ علی شاہ لب بھینچ گیا، پھر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ علی پلیز! وہ اسے شانوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹانے لگی۔ وہاں بہت گھٹن ہے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی اور بے بسی سے پر تھی، مگر علی شاہ کی تمام تر توجہ اس کے برفیلے ہاتھوں پر تھی۔ کیا پاگل پن ہے زینی، کتنی سردی ہو رہی ہے، تم اٹھو اور اندر چلو۔ وہ قدرے سختی سے بولا، مگر وہ اٹھی نہیں، یوں ہی بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ اندر تو اس سے زیادہ یخبستگی ہے علی شاہ، وہ کمرہ، آپ اور میں سبھی بالکل سرد ہیں، مگر یہ سردی بہتر ہے، گھٹن کو کم کرتی ہے۔ اس سرد موری میں تو شعلے چھپے ہیں۔ شٹ اپ زینو، اٹھو۔ اپنے ہلتے ہوئے اندر کو سنبھالتے ہوئے علی شاہ نے لہجے میں سختی سمو کر بازو سے جکڑ کر اسے کھڑا کیا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ سرد ہوتی ٹانگیں اور پاؤں وزن سہارنے سے انکاری تھے۔ اس کی حالت علی شاہ کو تیش دلانے لگی۔ کب سے بیٹھی ہو یوں بے وقوفوں کی طرح؟ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی، کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر آنسوں سے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ زبان کو زحمت دیتی۔ وہ لب بھینچے، ماتھے پر شکنے ڈالے، اسے سہارا دیے اندر لے آیا۔ وہ ہیٹر آن کر کے پلٹا تو وہ نڈھال سی بستر پر بیٹھی تھی۔ سردی سے ہونٹ نیلے اور چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے شانوں پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر کہا، کمبل اوڑھ کر لیٹ جاؤ۔ اس کے التفات نے جلتی پر تیل کا سا کام کیا تھا۔ مت کریں اتنی تواضع میری، اتنی آسانی سے نہیں مروں گی۔ وہ یکلخت اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کے اس قدر غیر متوقع انداز پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ زینی! وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ علی شاہ پلیز اور کچھ مت کہیں، مجھ سے اب کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا، اتنا تنگ کریں گے تو میں جان دے دوں گی اپنی۔ وہ لگ رہا تھا بالکل بھی اپنے حواس میں نہیں ہے۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ شکست خوردہ انداز میں بولی۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں اس قدر بے بسی اور بے چارگی تھی کہ علی شاہ بے اختیار جھک کر اسے باہوں کے حصار میں لے گیا۔ اسے یوں لگا جیسے پیاسی دھرتی پر ساون کی پہلی پھوار برس گئی ہو، جیسے اندر کی تپش پر کسی نے سرد پانی کے چھینٹے مار دی ہوں۔ اس کا تمام پاگل پن، اضطراب و بے قراری اس کے چند لمحوں کے قرب نے مٹا دی۔ علی شاہ ہارنے لگا اپنی محبت سے، زینب کی محبت سے۔ تم جانتی ہو زینو کہ تم کیا ہو میرے لیے، اور یوں تم خود کو نہیں بلکہ مجھے تکلیف پہنچا رہی ہو۔
اس کے بالوں کو ہونٹوں سے چھو کر بہت بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے زینب کو سامنے کیا تو وہ بے سود سی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ بے چینی و اضطراب کی تند و تیز لہر علی شاہ کے پورے وجود کا گھیراؤ کر گئی۔ اسے نرمی اور احتیاط سے بستر پر لٹا کر وہ گہری سانس دے کر اس پر کمبل ڈالتے ہوئے سیدھا ہوا، ایک نگاہ اپنی رسٹ واچ پر ڈالی اور جیکٹ اتار کر کرسی پر ڈالتے ہوئے کپڑے بدلنے کی غرض سے باتھ روم میں گھس گیا۔ ذہنی پراگندگی اس قدر شدید تھی کہ اس غضب کی سردی میں بھی اس کا شاور لینے کو جی چاہنے لگا۔ کپڑے بدل کر وہ باہر آیا، ایک نظر کروٹ کے بل لیٹی زینب پر ڈالی، پھر لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ سوچوں نے دماغ کو پوری طرح اپنے بس میں کیا ہوا تھا۔ وہ زبردستی آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زینب کی آنکھوں کے کنارے بہت آہستگی سے بھیگنے لگے تھے۔ علی شاہ کی بے اعتنائی اور بے رخی اس کی عزت نفس پر تازیانے کی صورت لگی تھی۔ ہر پل اس کی طرف ملتفت رہنے والا قطعی ناقابل تسخیر لگنے لگا تھا۔ جہاں اس کا یہ رویہ زینب کو دکھی کر رہا تھا، وہیں ایک شدید جھنجھلاہٹ بھی اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ وہ اسے بے حد چاہتا تھا، پھر اس قدر بے قدری پر کیوں اترا ہوا تھا؟ اس کی نسوانی انا چوٹ کھائی ناگن کی طرح تل ملا رہی تھی۔ کس بات کی کمی ہے مجھ میں؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی، وہی ہیرو کی کنبوں کی مانند چمکتی آنکھیں اور ان پر سایہ فغن خمدار پلکیں، اور وہی گلاب کی پتیوں سے بڑھ کر خوبصورت ہونٹ، شہد ملی سنہری رنگت، اور یہ سونے کی تاروں سے بال۔ ٹرانس کسی کیفیت میں وہ اپنی کی خوبصورتی کو جانچ رہی تھی۔ اسی کیفیت میں اس نے آہستہ آہستہ اپنی لمبی چٹیاں کھول ڈالی۔ آئینہ بھی اس کے بے داغ حسن کی گواہی دے اٹھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے پلکیں جھپک کر بامشکل آنسو روکے اور بوجھل انداز میں دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹنے لگی۔ علی شاہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے صرف ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ اور سرد سا لگ رہا تھا۔ اب تو زینب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا کرے تو وہ کیا کیا کرے۔ نہ تو وہ خود اس سے مخاطب ہوتا تھا اور نہ ہی زینب کی انا گوارا کرتی تھی کہ وہ خود اس سے مخاطب کرے۔ مگر اسے بے حد حیرت ہوئی جب وہ منہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے چہرہ خشک کرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ تم علینا کو کس راہ پر چلا رہی ہو؟ اس کا لہجہ بہت تلخ و سرد تھا۔ اس قدر غیر متوقع جملہ زینب کو تپا گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے تیوریاں چڑھائیں تو وہ سلگ کر بولا، تم بچی نہیں ہو، اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بچی تو آپ نے مجھے سمجھ رکھا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اب کی بار اس نے آرام سے کہتے ہوئے ڈائجسٹ کھول دیا۔ وہ ہونٹ بھینچے غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کس قدر خود سر اور سرکش لگنے لگی تھی وہ۔ تم علینا کو باغ میں کیوں لے گئی تھی؟ جس لیے آپ مجھے لے جاتے تھے، وہ اس قدر رسان سے بولی کہ علی شاہ کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے ڈائجسٹ چھین کر پرے پھینک دیا۔ لحظے بھر کے لیے زینب کا دل لرزا تھا، کتنا خون خوار ہو رہا تھا وہ۔ بہت ہو گیا، وہ پھنکار اٹھا۔ جب میں نے تمہیں ایک بار کہہ دیا کہ تم اپنے بھائی کو اس سے دور ہی رکھو تو تمہیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں بی بی جان کی اجازت سے گئی تھی۔ وہ اندر سے سہمی ہوئی تھی، بظاہر آرام سے بولی، ان سے بھی بات کر لی ہے میں نے، اور تم بھی یہ بات اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سمجھا دو، وہ اس رشتے سے جواب سمجھیں۔ وہ بے حد سرد لہجے میں کہتا زینب کو غصہ دلا گیا۔ میں کیوں کسی کو منع کروں؟ آپ کی بھی اتنی رشتہ داری ہے، اور پھر ادا سے تو آپ کی بہت دوستی ہے، خود کیوں نہیں کہہ دیتے ان سے؟ میں جب کہوں گا تو کسی اور ہی زبان میں کہوں گا، پھر نہ کہنا کہ… وہ بے حد غصے سے کہتا چپ ہو گیا تھا۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اب میں آپ کو اچھی طرح جان گئی ہوں۔ وہ تلخی آمیز انداز میں بولی تو اس کی بات کے جواب میں چند لمحوں تک وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر پلٹ گیا۔ خیر، اب پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے بابا سائیں سے کہہ دیا کہ علینا کا حق بخشوا دیں۔ اس کے پر اطمینان انداز پر وہ بھگ سے اٹھ گئی۔ چند ثانیوں تک تو اسے اپنی سماعت پر شبہ رہا، وہ اطمینان سے شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ بے یقینی کے سمندر میں غرق تھی۔ تمہاری حرکتوں کا اس سے بہتر جواب میرے پاس نہیں تھا۔ بابا سائیں بھی راضی ہیں، اور ادا کبیر اور ادا عمر صحیح معنوں میں اب مجھ سے خوش ہوئے ہیں۔ وہ بہت بے نیازی سے کہتا کپڑے بدلنے کی غرض سے باتھ روم میں گھس گیا، اور جب باہر نکلا تب بھی وہ اسی طرح منجمد سی بیٹھی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر بھی اب بابا سائیں کی گدی سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے۔ جو کمی تھی اس میں وہ دور ہو گئی ہے۔ اس کا لہجہ اور انداز اب یکسر بدلے ہوئے تھے۔ وہ بڑی خوش دلی سے کہتا اس کے سامنے بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ دکھ کی انتہا پر تھی، اسے یوں لگ رہا تھا ہر گزرتا لمحہ اسے علی شاہ سے دور لے جا رہا ہو، اور یہ خیال اتنا پاورفل اور شدید تھا کہ اس نے بھی اختیار ہاتھ بڑھا کر علی شاہ کا بازو چھو کر اسے محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔
پھر فوراً ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ علی شاہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ علی، کیا واقعی اسے مار دیں گے آپ لوگ؟ اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا۔ علی شاہ نے اسے گھورا۔ میں نے حق بخشوانے کا کہا ہے، مارنے کا نہیں۔ ایک ہی بات ہے علی، اس نے آنسو بہہ نکلے۔ اپنے فطری جذبات و احساسات سے جنگ لڑنا اور پھر شرط یہ کہ فاتح رہنا بہت بڑا کمال ہوتا ہے، یہ بات مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ اور اگر علینا کو اس امتحان میں کامیاب ہونا ہوتا تو وہ اس 12 سال کے بچے ہی سے بیاہ نہ رچا لیتی، اور آپ پھر سے اسے ویسی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ جیسے ہار گئی تھی، مگر وہ ہنس دیا جیسے اس نے کوئی بچکانہ بات کہہ دی ہو، پھر ہاتھ بڑھا کر بازو سے تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو کیوں جنگ کر رہی ہو؟ اپنے جذبات سے سرنڈر کیوں نہیں کر دیتی؟ مان کیوں نہیں لیتی کہ تم مجھے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہو؟ ہار کیوں نہیں جاتی مجھ سے؟ چھوئیں بھی مت مجھے۔ وہ اسے جھٹکتی پیچھے ہٹ گئی۔ کتنے زہریلے لفظوں کے وار کر رہا تھا وہ! کیا اتنا ہی گرا ہوا سمجھ رہا تھا وہ اسے، کہ اب اتنے دنوں کے بعد وہ محض جذبات کے ہاتھوں بے بس ہو کر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دے گی؟ سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ میں مر نہیں رہی آپ کے بغیر، جو کچھ آپ ہیں وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، اور مجھ سے بھی کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ مارے غصے کی اس کی رنگت تپ کر سرخ ہو رہی تھی اور تنفس تیز ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کون سے الفاظ کہ علی شاہ کی ہنسی ختم ہو جائے اور اس کا سکون بھی اڑ جائے اس کی نیندوں کی طرح، مگر وہ ہنوز سلکانے والی مسکراہٹ لیے اس کی باتوں پر سر دھن رہا تھا۔ اس کو ایک بار پھر شدت سے احساس ہوا تھا کہ علی شاہ اب وہ نہیں رہا، اور اس احساس نے اس کے اندر بے حد تکلیف پیدا کر دی تھی۔ اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے خاموش سے گھٹنوں میں منہ دے لیا۔ کس قدر سہانا موسم تھا، اور وہ شاید ارمغان تھا، بہت محبت سے اس کو دیکھتا اور اس کا نام پکارتا ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، تب علینا نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا چاہا تو یکلخت خوب اندھیرا چھا گیا، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ ارمغان کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کا سفید لباس اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ نینا نے اپنے دل کو تیزی سے دھڑکتا محسوس کیا۔ اسے ارمغان کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد زور سے بادل گرجے جنہوں نے سیاہ رات کی ہولناکی کو مزید بڑھا دیا، اور پھر اس کی سانس رکنے لگی۔ ہر طرف خون ہی خون دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے تینوں بھائی خون میں ڈوبے اونچے اونچے قہقہے لگا رہے تھے، اور پھر اس نے سکتے کے عالم میں ارمغان کو اپنے ہی لہو میں بھیگتے دیکھا۔ وہ چیخنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بھائیوں میں سے کسی نے ارمغان کو قتل کر دیا ہو، شاید علی شاہ نے۔ علینا، میری دھی، ہوش کرو! بی بی جان ہذیانی انداز میں چیختی علینا کو جھنجھوڑ کر بیدار کر رہی تھی۔ خود ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کا تنفس تیز تر ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھول لینے کے باوجود بھی وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میں پاس ہوں، میری بچی، کیا ہو گیا ہے؟ بی بی جان نے پیار سے اسے خود سے لپٹا لیا تو وہ ان سے لپٹ گئی جیسے بے حد خوفزدہ ہو۔ اگلے چند لمحوں میں علی شاہ اور زینب آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے بی بی جان؟ وہ بے حد پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ پھر سوتے میں ڈر گئی ہے، وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ زینب اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بی بی جان کے سینے میں منہ چھپائے بے حس و حرکت تھی۔ علینا! زینب نے آہستگی سے اس کو پکارتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، پھر اس سے لپٹ کر رو دی۔ اتنی بڑی ہو کے ڈرتی ہو؟ زینب اسے خوف کی گرفت سے نکالنے کی خاطر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تو وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت برا خواب تھا زینی، انہوں نے تمہارے بھائی کو مار ڈالا، پھر خون ہی خون تھا، اور وہ بولتے بولتے اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ زینب نے لب بھینچ کر ایک تیز نظر علی شاہ پر ڈالی۔ شاید اس کے لاشعور کے مناظر نے شعور کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے اس کی پشت تھپکنے لگی۔ علی شاہ بے حد سنجیدہ تاثر لیے وہاں سے پلٹ گیا۔ تم ذرا بی بی جان کے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے ارمغان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آج کتنے ہی دنوں کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا تھا، ارمغان بھی اس کے ساتھ تھا۔ کیا میں وہ ضروری بات نہیں سن سکتی؟ وہ قدرے تیکھے انداز میں بولی تو وہ نفی میں سر ہلاتا اپنی جیکٹ اتارنے لگا۔ وہ تل ملا کر پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میری تمام باتیں سننے کے بعد تم میرا ساتھ دو گے۔ علی شاہ نے بے حد پرسکون انداز میں بات شروع کی تھی، مگر اس سے آگے زینب ایک لفظ بھی نہیں سن سکی، کیونکہ دروازہ اندر سے بند کر کے کیسٹ پلیئر آن کر دیا گیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر دروازے کے پاس سے ہٹ گئی۔ دل میں الجھن سے زیادہ بے تابی اور بے صبرا پن بھر گیا تھا۔ کیا کہنا ہوگا بھلا علی شاہ کو ادا سے؟ یہی کہ وہ علینا کو بھول جائے، مگر نہیں، یہ بات تو انہوں نے سرے سے ختم ہی کرا دی تھی۔
مگر یہ دروازہ بند کر کے ایسے کون سی راز کی بات کر رہے ہیں؟ کتنی ہی دیر سوچنے کے بعد اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ الینا رات ڈر کے اٹھی تو پھر صبح کے قریب سوئی تھی اور ابھی تک نہیں جاگی تھی، ورنہ وہ اسے ارمغان کے بارے میں دو ٹوک بات کرنے پر تلی تھی۔ اس نے اپنے لیے چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا۔ ذہن تھا کہ اب یہ مفروضے قائم کرنے اور انہیں رد کرنے میں مصروف تھا۔ بی بی مجھے کہتی میں ناشتہ بنا دیتی۔ نور بی بی کی آمد بے حد اچانک تھی۔ اس کی دھڑکن یکلخت تیز ہو کر مدھم پڑی تھی۔ ناشتہ نہیں بنا رہی میں، وہ فوراً چڑکی۔ وہ چائے کے پانی پر نظر پڑتے ہی نور بی بی نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا تھا، پھر ناصحانہ انداز میں بولی، پر بی بی جی میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ لسی پیا کریں، اتنی سونی رنگت کملا کے رہ گئی ہے۔ دنیا میں صرف چائے نہیں، بہت سی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو رنگت کو کملا کر دیتی ہیں۔ نور بی بی، اس کے انداز میں خفیف سی تلخی جھلک رہی تھی۔ کاوے میں دودھ شامل کر کے اس نے ساس پین کو پلیٹ سے ڈھانپ دیا۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی؟ باتوں سے بھلا کیا ایسے کلیجہ جلتا ہے ہوگا جیسے اس موذی سے جلتا ہے؟ وہ قدرے ناراضگی سے بولی تھی۔ زینب نے گہری سانس دے کر اسے دیکھا۔ مختصر وجود کی دبلی پتلی سانولی سی 35 سالہ نور بی بی، جو دن رات حویلی میں ادھر ادھر دوڑیں لگاتی پھرتی تھی، صریحاً بحث پر آمادہ تھی۔ اور یہ زینب ہی کا نہیں بلکہ سب کا خیال تھا کہ نور بی بی کھسکی ہوئی ہے، آگے پیچھے اس کا کوئی نہیں تھا، حویلی ہی اس کا اول و آخر ٹھکانہ تھی۔ کسی کی باتوں کی تلخی اور تشریح سے یہ چائے ہر حال میں بہتر ہے نور بی بی، کبھی پی کر تو دیکھو، وہ اب اسے چھیڑنے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ نور بی بی نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ نہ جی نہ، میرے تو ابا کی بھی توبہ، ایک بار میں نے چکی تھی، اس سے تو اچھی حکیم صاحب کی دوائیاں ہوتی ہیں، کوئی فائدہ تو ہوتا ہے نا ان کا۔ زینب اپنی ہنسی روکتے ہوئے چائے مگ میں اڈیلنے لگی۔ نور بی بی کی باتوں میں مگن ہو کر ذہنی اور دلی کیفیت میں ذرا سی تبدیلی آئی تھی۔ الینا جاگ گئی ہے کیا؟ وہ وہیں کیبنٹ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں جی، بی بی جان نے ناشتہ بنانے کو کہا ہے۔ وہ سر ہلا کر چائے کے گھونٹ بھرتی باہر نکل آئی۔ اس نے چند لمحے اپنے کمرے کے آگے رک کر سنگن لینے کی کوشش کی تھی، مگر اندر سے وہی میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بی بی جان کے کمرے میں چلی آئی۔ اب کیا حال ہے؟ اس نے کسرمندی سے بی بی جان کی گود میں سر رکھے لیٹی الینا سے پوچھا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ مائی گاڈ الینا، تمہارا ساؤنڈ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، زینب نے شرارت سے کہا تو وہ خوبکی سے اسے دیکھنے لگی۔ بی بی جان زینب کی آمد کو غنیمت جان کر باتھ روم جانے کے لیے اٹھ گئیں۔ تمہیں اگر اتنا ڈراؤنا خواب دکھائی دیتا تو میں پوچھتی تم سے۔ میں بہت بہادر ہوں، اتنے دنوں سے تمہارے بھائی کے ساتھ بھی تو گزارا کر رہی ہوں۔ اس نے کمال بے نیازی سے شانے اچکائے تھے۔ کیا؟ الینا چلائی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، ایک میں ہوں مس ورلڈ بننے کے قابل اور ایک تمہارا بھائی ہے ڈراؤنا خواب۔ وہ بے حد شرارت سے بولی تو الینا نے اس کو ایک تھموکا جڑ دیا۔ زینب نے بوکھلا کر بامشکل چائے کا مگ چھلکنے سے بچایا تھا۔ شرم نہیں آتی میرے اتنے خوبصورت بھائی سے متعلق ایسے فضول ریمارکس دیتے ہوئے؟ الینا نے اسے گھورا تھا۔ وہ تمسخر اڑانے والے انداز میں ہنسی۔ ہاں بہت خوبصورت، شاید تم خوبصورت کہنا چاہ رہی ہو۔ میں بھائی کو بتاؤں گی، الینا نے اسے دھمکایا تو وہ ہنستی ہوئی چائے پینے لگی۔ زینی، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد الینا نے پرسوچ انداز میں اسے پکارا تھا۔ اس کی پوری توجہ چائے کی طرف تھی۔ پتہ ہے رات کو خواب میں ارمغان نہیں تھے، اس نے قدرے اٹکتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کوئی اور تھا، وہ الجھی۔ اس کی شکل مجھے یاد نہیں، اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا، مگر اس کی آواز بے حد شناسا تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، مگر مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ کون تھا۔ زینب نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا تھا، پھر بے حد محتاط انداز میں بولی، ذرا ذہن پر زور دو، شاید یاد آ جائے۔ نہیں، اس نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ بس اس کا لہجہ گونجتا ہے میرے ذہن میں، اور پتہ ہے وہ بھی مجھے الینا کہہ کر پکارتا ہے۔ وہ بہت کھوئے ہوئے انداز میں بولی تو زینب ترہم سے اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہوں گے، اور علی شاہ نے ان کے ارمانوں کو آگ لگا دی۔ بہن کے سر سے سہاگ کا آنچل چھین کر بیوقی کی چادر ہی نہیں اڑائی، بلکہ اس کو سب کے لیے انجان و اجنبی بنا دیا۔ نور بی بی ناشتہ لے کر آئی تو اس نے بھی الینا اور بی بی جان کے ساتھ ناشتہ کر لیا۔ علی شاہ نے ناشتہ کر لیا؟ بی بی جان نے پوچھا تو لقمہ زینب کے حلق میں اٹکنے لگا۔ نہیں، ادا ارمغان آئے ہوئے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، اس نے جواب دیتے ہوئے چٹتی نگاہ الینا پر ڈالی تھی۔ نور بی بی چھوٹے سائیں سے بھی پوچھ لینا۔ بی بی جان نے نور بی بی کو تلقین کی تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے برتن سمیٹنے لگی۔ زینب اٹھ کھڑی ہوئی۔
میں پوچھتی ہوں جا کر۔ وہ باہر نکلی تو راہداری میں ہی ارمغان سے ٹکراؤ ہو گیا۔ زینب نے بے اختیاری اس کے تاثرات جانچے تھے۔ خیریت تو تھی؟ ہاں، میں چلتا ہوں اب۔ اس کی زبردستی کی مسکراہٹ زینب سے مخفی نہیں رہ سکی۔ اس کی آنکھوں کی مخصوص چمک مفقود تھی۔ ادا پلیز، وہ ملتجیانہ انداز میں اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کیا بات ہے؟ اس کا انداز روحان سا ہو گیا تھا۔ ارے پاگل، وہ ہنس دیا تھا۔ یقین مانو سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ جھجک کر پوچھا تو ارمغان کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ پھر اس نے ہاتھ سے زینب کا سر تھپکا تھا۔ کوئی ایسی خاص بات نہیں، اور ہاں، پرسوں تیار رہنا، ہم کہیں سیر کرنے چلیں گے۔ اس نے جیسے یاد آنے پر آفر کی تھی۔ زینب یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اسے کچھ غلط لگ رہا تھا۔ ہم کون؟ تم، میں اور علینا۔ وہ قدرے تھم سا گیا۔ زینب نے تحیر و بے یقینی سے اسے دیکھا۔ علینا؟ کس نے کہا آپ سے؟ منع بھی کسی نے نہیں کیا، بس تم تیار رہنا، بحث بہت کرتی ہو۔ وہ فریش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے کا پھیکا پن زینب کو اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پیار سے اس کا سر تھپک کر باہر نکل گیا۔ وہ بہر تحیر میں غرق تھی۔ یہ کیا رزلٹ نکلا ہے مذاکرات کا؟ تو کیا علی شاہ کو اپنے فیصلے کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے؟ خوشی اور سر مستی کی لہر اس کے وجود کو سنسنا گئی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تو علی شاہ کو بستر پر نیم دراز اضطراری انداز میں پیر ہلاتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی شکل نظر آتے ہی تمام الفاظ گم ہو گئے۔ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا پوچھنا ہے اور کیا نہیں۔ ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ ہاں؟ وہ چونکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی زینب سے چھپی نہیں رہ سکی۔ پھر وہ اٹھ بیٹھا اور قدرے توقف سے بولا، نہیں، تم ادھر آؤ۔ اس کی فرمائش اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ ڈرتی تو مجھ سے ہو نہیں، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم شرما رہی ہو؟ اگر وہ مذاق کر بھی رہا تھا تو اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ زینب سنبھل کر آگے بڑھی اور اس سے کافی فاصلے پر بستر پر ٹک گئی۔ اگرچہ اب میں تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مگر دل کو تسلی بھی تو ضروری ہے۔ وہ شروع ہوا تھا۔ زینب بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کے ساتھ بہت دھیان سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر ہم ساتھ نہ رہ سکے، میرا مطلب ہے، تو کیا تم میرے بغیر رہ لو گی؟ وہ بہت عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ زینب کا دل تھم سا گیا۔ آنکھوں کے آگے اس قدر تیزی سے دھند چھائی کہ علی شاہ کے نقوش گٹمٹ ہونے لگے۔ کیسے رہو گی زینو؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ زینب کو کچھ کہنے کے لیے اپنی تمام تر ہمت اور حوصلہ مجتمع کرنا پڑا۔ ویسے ہی جیسے علینا رہ رہی ہے۔ قیامت کا سوال تھا تو جواب میں بھی ہزاروں طوفان چھپے تھے۔ آہستہ آہستہ علی شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک گاڈ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ زندگی میں تو تم نے اس قدر بے رخی سے کام لیا ہے، میرے مرنے کے بعد بھی یوں ہی۔ علی، وہ یکلخت چیخ پڑی تھی، یہ کیا فضول؟ وہ رونے لگی۔ پہلے ہی کون سا آپ نے میری زندگی کو گل و گلزار بنا دیا جو اب ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ میں نے تمہاری راہوں میں کانٹے بکھیر دیے ہیں، 7 سمندر حائل کر دیے ہیں اپنے اور تمہارے بیچ۔ وہ اسے یاد کرا رہا تھا۔ اب اگر ان کانٹوں کو چنتے ہوئے میری انگلیاں فگار ہوں یا میں بیچ سمندر میں ڈوب جاؤں تو رونا مت زینو، بس میری تصویر کے آگے کھڑے ہو کر اپنی محبت کا اعتراف کر لینا۔ خدا کے لیے علی شاہ، اس نے تیز آواز میں اس کی بات کاٹ دی تھی، کتنے سنگ دل ہیں آپ! اگر سکون نہیں دے سکتے تو پھر زہریلے الفاظ کے تیر تو نہ چلائیں۔ وہ بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بہت تقویت دے رہا ہے تمہارا رونا، لگ رہا ہے کہ تم مجھے بہت چاہو گی۔ وہ بہت خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی دگرگوں حالت کا اس پر مطلق اثر نہیں تھا، اس کے برعکس انداز میں طمانینت سے بھری تھی۔ آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ روتی ہی رہوں۔ یوں بھی ایسی کون سی خوشی دی ہے آپ نے مجھے کہ میں ہنسنے سے متعلق سوچ بھی سکوں؟ وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے تلخی سے کہہ رہی تھی، میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں 1 نہیں 4-5 خوشیاں دوں، مگر تم ہی نے تعاون نہیں کیا۔ وہ بات کو اپنے ہی انداز میں لے گیا۔ بات کو سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھی کا تاثر دینا زینب کو بہت مشکل لگا۔ اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی تھی۔ کسی نہ کسی کو تو قربانی دینی ہی پڑتی ہے، بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑتا ہے، اس کے بعد موسلا دھار بارش شرط ہے زینو۔ وہ اب بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ زینب کے دل کو پرخوف شکنجے میں جکڑتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر تمہارے سامنے بھی تو سرخرو ہونا ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا تو وہ بے بسی بھری خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ارمغان انہیں گاڑی میں لیے پہلے باغ میں گیا، کچھ وقت وہاں گزارا اور اس کے بعد وہ انہیں فارم ہاؤس لے گیا۔ شام ڈھلے وہ لوگ وہاں سے لوٹ رہے تھے۔ کتنا عجیب ساون ہے، ذرا بھی مزہ نہیں آیا، علینا نے تبصرہ کیا تو زینب چونک کے اسے دیکھنے لگی۔
واقعی الینا نے اس کے دل کی بات کی تھی۔ ارمغان بھی بے حد خاموش تھا، بلکہ تمام دن وہ الگ تھلگ رہا تھا، جسے اس کے ساتھ ساتھ الینا نے بھی محسوس کیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بے حد برا دن گزارنے کے بعد یکلخت کوئی بہت بڑی خوشی مل جاتی ہے۔ وہ بظاہر بہت عام سے انداز میں بولا، مگر زینب کو اس کے لہجے کا پھیکا پن بہت محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار دل ہی دل میں بھائی کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی۔ ادا جلدی کریں، رات ہو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، اس نے سر جھٹکا تھا۔ ہر سفر کو زندگی کا آخری سفر سمجھ کر انجوائے کرنا چاہیے۔ خدا نہ کرے، الینا نے جھرجھری لی تھی۔ ہر سفر کو زندگی کا پہلا سفر سمجھ کر بھی تو انجوائے کیا جا سکتا ہے نا۔ ہاں، اس نے گہری سانس لی۔ تم واقعی یہ سوچ سکتی ہو؟ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ الینا؟ زینب بحث کرنے والے انداز میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اچانک گاڑی کو لگنے والے جھٹکے پر اس کی چیخ نکل گئی۔ سیاہ جیپ نے ان کی گاڑی کا راستہ روک لیا تھا۔ اوہ، یہ تو علی بھائی ہیں۔ الینا نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ زینب کی رکی سانسیں بھی بحال ہو گئیں۔ علی شاہ کے پیچھے دینو بھی تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت کی بات ان کے جارحانہ انداز اور ہاتھوں میں تھامے ہتھیار تھے۔ زینب بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئی، جبکہ الینا کے وجود میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ علی شاہ نے فرنٹ ڈور کھول کر ارمغان کو باہر نکالا تھا۔ وہی رات کا اندھیرا، فضا کی پراسراریت اور بے رحم چہرے۔ ان کے دماغ میں چونٹیاں رینگنے لگی۔ زینب چیختی ہوئی باہر نکلی تھی۔ علی شاہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شٹ اپ! اس پر جیسے خون سوار تھا، اس نے بے دردی سے اسے پرے دھکیل دیا تھا۔ الینا چیخنا چاہ رہی تھی، مگر اس کی زبان جیسے تالو سے چمٹ گئی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ الینا سے دور رہنا، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تمہارے کہے کی کوئی اہمیت نہیں ہے علی، میں وہی کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے، اور میں بھی وہی کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے، علی شاہ نے صفاقی سے کہتے ہوئے کلاشنکوف کی نال اس کے سینے سے لگائی تھی۔ بھائی! الینا کے ہونٹوں نے بے آواز حرکت کی تھی، ذہن میں سنسناہٹ ہیبلوں کی اور ہیبلے وجود کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ اور میں فقط الینا کو چاہتا ہوں، ارمغان نے بے حد بے باکی سے اعتراف کیا تھا۔ زینب دم بخود تھی، اس کے ہاتھ پیروں میں اتنی بھی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ علی شاہ کو روک سکتی۔ بھائی! اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بے اختیار چیخی تھی، جیسے خود پر سے اختیار کھو دیا ہو۔ جانے پہچانے منظر نے شعور کا دروازہ لاشعور کے لیے کھول دیا تھا۔ اسے چھوڑ دیں بھائی، اسے کچھ مت کہیں۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتری تھی۔ اسے مت مارے بھائی، اس نے کچھ نہیں کیا، اسے خود بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں تمہیں بھی زندہ گاڑ دوں گا اور اسے بھی، اس نے صفاقانہ انداز میں کہتے ہوئے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا تو فضا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ الینا کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اجلال! اس کے حلق سے تیز اور دلخراش چیخ آزاد ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اوندے منہ گرے ارمغان کو دیکھ رہی تھی۔ اجلال! اجلال! دل و دماغ کو شدید اذیت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہی وحشت، وہی خوف اسے حواس کی دنیا میں لا رہا تھا۔ یہ نام کیا لبوں پہ آیا تھا؟ گویا جہنم کا دہانہ کھل گیا تھا۔ اس کے شعور نے اسے کئی ماہ پہلے کی اس سیاہ رات میں پٹخ دیا۔ وہ لوگ بے دردی سے اجلال کو مار رہے تھے، وہ اپنے خون میں بھیگ رہا تھا، اس کی سفید شرٹ لہو لہان ہو رہی تھی، وہ اپنے بھائیوں کے پاؤں پکڑ رہی تھی اور گڑ گڑا رہی تھی۔ اور وہ؟ ہاں، وہ علی شاہ ہی تھا، اس قدر شفاق، اس کو جان سے زیادہ عزیز رکھنے والا بھائی۔ وہ علی شاہ ہی تھا، اس کی دنیا اجاڑنے والا۔ بھائی! آپ نے مار ڈالا اجلال کو؟ مار ڈالا آپ نے اسے؟ اس کا انداز ہذیانی تھا، اپنے حلق سے ابلنے والی دلخراش چیخوں پر اسے اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ علی شاہ کو مار رہی تھی، نوچ کھسوٹ رہی تھی۔ سب دم سادے ہوئے تھے، وہ حواس کھو کر نیچے گرتی چلی گئی، مگر زینب اس وقت منجمد آنسو لیے تہیّؤ سے مر جانے کے قریب تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے ارمغان، اس کا ادا ارمغان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار بڑھی اور اس کے وجود کو ٹٹولنے لگی۔ ادا! اس سے لپٹ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ علی شاہ نے الینا کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ارمغان نے جلدی کا مظاہرہ کیا تو وہ آنکھیں پوچھتی چیخ اٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں ٹارچر کر رہے ہیں آپ اسے؟ اس کو زبردستی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے ارمغان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ علی شاہ جیپ کا رخ موڑ رہا تھا۔ ارمغان نے اس کی تقلید میں گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، اگر اسے اجلال کا نام یاد آ گیا ہے تو باقی سب کچھ بھی یاد آ جائے گا۔ ارمغان نے ونڈ سکرین پر نظر جمائے بے تاثر انداز میں وضاحت کی تو اس کی سانس رکنے لگی۔ میرے خدا! یہ
یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلے تو سب کچھ بھول کر یوں اجنبی بن کر وہ زندہ رہ رہی تھی، مگر اب جب کہ وہ اپنی اجڑی ویران زندگی دیکھے گی تو مر جائے گی۔ صحیح کہتا ہے علیشا، تم بے وقوفی کی حد تک جذباتی لڑکی ہو، بغیر حالات کو جانے انتہائی فیصلے صادر کر دینے والی۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل کر معدوم ہو گئی تھی۔ کیا علی شاہ کو یہ نہیں معلوم کہ اب وہ علینا کو جواب دے ہوگا؟ کیا بتائے گا وہ کس لیے مار ڈالا اس نے اجلال کو؟ مائی گاڈ! اس کی چیختی آواز پر ارمغان نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اور اب بھی علی شاہ کا دعویٰ ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ ربش! مجھے کسی خونی درندے سے محبت نہیں ہے۔ وہ بے قابو ہو رہی تھی، آنسو تھے کہ امٹے چلے آ رہے تھے۔ علی شاہ جن حالات کا شکار ہونے والا تھا وہ ابھی سے اسے تکلیف دینے لگے تھے، اور اب ہم سب علینا کے لیے قابل نفرت ٹھہریں گے۔ اس نے تھک کر پشت پر سر ٹیک دیا تھا۔ ارمغان گہری سانس دے کر اطمینان سے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ علینا کو فوری ٹریٹمنٹ دی گئی تھی۔ ارمغان ڈیوٹی پر تو نہیں تھا، پھر بھی وہ خود اسے دیکھ رہا تھا۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ اس نے کوریڈور میں آتے ہوئے علیشا کا شانہ تھپکا تھا۔ اب ہوش میں ہے۔ کیا خیال ہے وہ برداشت کر سکے گی؟ علیشا کی پیشانی پرشکن تھی۔ ابھی تو فی الحال انجیکشن کا اثر ہے، اس لیے بالکل خاموش ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ تو طے ہے کہ ری ایکشن بہت شدید ہوگا۔ خوشی اور غم غیر متوقع ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زینو اس کے پاس ہی ہے؟ وہ کچھ سوچ کر پوچھنے لگا تھا۔ اس کا مطلب سمجھ کر ارمغان پلٹا تھا۔ میں بھیجتا ہوں اسے باہر۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بمشکل باہر آئی ہے۔ ارمغان کو اشارہ کرتے ہوئے وہ زینب کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف چل دیا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یوں ہی ذرا باہر لان میں۔ آپ کو ان حالات میں بھی تفریح سوز رہی ہے؟ اس نے دانت پیس کر کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ مجبوراً اس کے ساتھ اسے لان میں آنا ہی پڑا، جہاں رات کو بھی دن کا سا سما تھا۔ ٹیوب لائٹس اور بلب آن تھے۔ وزٹرز لان کی گھاس اور سنگے مرمر کے بینچوں پہ براجمان تھے۔ کہیں چہروں پر پریشانی تھی تو کہیں خوش گپیاں لگ رہی تھیں۔ وہ اسے لیے قدرے کارنر میں چلایا جہاں قدرے تاریکی تھی۔ اسے بینچ پر بٹھا کر وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ زینب کا انداز بہت ہٹیلا سا تھا، مگر بہت جلد علیشا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ رو رہی تھی، مگر اس نے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی، یوں ہی سامنے لوگوں پر نظر جما دی۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بے تاثر آواز میں بولا تھا۔ بہت وحشی اور شفاق انسان ہیں آپ۔ اس کی آواز دھیمی مگر غضب سے پر تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یوں جینا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا؟ اجنبیت کی دنیا میں اتنا تو سکون تھا کہ وہ ہم سب سے محبت کرتی تھی، کسی سے خوفزدہ نہیں تھی، اور پہلے تو شاید ادا سے اس کی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا، مگر اب اس کا پہلا سوال اجلال کے بارے میں ہوگا اور آپ مجرم ٹھہریں گے۔ وہ بہت نفرت آمیز تلخی سے کہہ رہی تھی۔ آنسو اس کے چہرے کو دھوئے چلے جا رہے تھے۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اب بھی تمہارا وجدان کچھ نہیں کہتا میرے متعلق؟ اس کا لہجہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ زینب تنفر سے سر جھٹک کر رخ بھی بدل گئی۔ کاش میں بھی ادا کبیر اور ادا عمر جیسا ہوتا تو تمہیں مار ڈالتا۔ وہ بہت سلگ کر گویا ہوا تھا۔ وہ چٹک گئی۔ اب بھی جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ کم نہیں، آپ تو ان دونوں سے بھی بڑھ کے ہیں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری اپنی مرضی، تمہاری اپنی خوشی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ تم شادی سے پہلے ہی دے چکی ہو۔ علیشا بے رخی سے بولا۔ اس کا انداز جلانے والا تھا۔ یہ سب آپ کے کیے کا بھگتان ہے، جو آپ کے ساتھ مجھے بھی بھگتنا پڑا ہے، اور اگر آج میرے ادا کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کو کبھی نہ بخشتی۔ میں علینا نہیں ہوں۔ ہاں، دیکھ رہا تھا میں اس وقت تمہاری بہادری، یوں لگ رہا تھا کسی نے تمہارے قدموں تلے ایلفی ڈال دی ہو۔ وہ بھرپور تمسخر اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زینب لب بھیج کر رہ گئی۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز بہت معمولی تھی، پھر بھی علینا کی سماعت سے محفوظ نہیں رہ سکی، مگر اس نے چہرہ موڑ کر آنے والے کو نہیں دیکھا۔ انجیکشن کا اثر اب بھی ہلکی سی غنودگی کی صورت میں تھا۔ غموں اندوہ کے طوفان سے گزرنے کے بعد اب اس کے دل و دماغ پر بے حسی سی طاری ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا زندگی ختم ہو گئی ہو۔ وہ بالکل بلینک ذہن لیے ڈرپ میں قطرہ قطرہ گرتے گلوکوز پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کوئی اس کے بستر کے قریب آن رکا تھا۔ بے حد جانی پہچانی خوشبو نے آن کی آن میں علینا کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے گویا کرنٹ کھا کر چہرہ موڑا تھا، وہی سے آنکھیں، وہی ہونٹ، اور ان پر سجی دھیمی سی مسکراہٹ۔
وہ پل کے جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی. اس کی سفید شرٹ بے داغ تھی, خون کا ایک بھی دھبا نہیں تھا. میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ لوگ مار ڈالیں گے تمہیں. اس کا لہجہ بہت شکستہ اور نم تھا. اور تم اتنی آسانی سے مجھے تنہا چھوڑ کے پہلے قدم پر ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا. اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے. اس کا تخیل اس قدر پاورفل ہو گیا تھا کہ اجلال کی شبیہ گویا زندہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گئی تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ زندہ تصویر یوں ہی اس کی نظروں کے سامنے رہے اور اس کی سانس تھم جائے. وہ آگے بڑھا اور الینا کا ہاتھ تھام لیا. وہی دھیمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی تھی. اجلال تم ہو نا. وہ اس قدر محتاط تھی کہ زور سے بول بھی نہیں رہی تھی اور نہ ہی اپنی جگہ سے حرکت کر رہی تھی کہ کہیں یہ تصور ٹوٹ نہ جائے. الینا. وہ بے اختیار اس کے چہرے پر جھکا تھا. اسے 100% یقین تھا کہ یہ اسی کا لمس ہے. اس کی آنکھیں بند تھیں اور آنسو بے آواز بہے چلے جا رہے تھے. میں جانتی ہوں تم ابھی چلے جاؤ گے. میں آنکھیں کھولوں گی تو تم نہیں ہوگے. مت دو یہ فریب مجھے اجلال. اجلال کی گریف تھوڑی اور سخت ہوئی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں. کیا تصور کا لمس اس قدر حقیقی ہو سکتا ہے اجلال؟ وہ برا فروختہ ہونے لگی. بے اختیار اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی. نہیں. اجلال نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر اسے پھر سے لٹا دیا تھا. اتنا جوش ٹھیک نہیں. یہ میں ہوں تمہارا اجلال اور یقین مانو کہیں نہیں جاؤں گا اب تمہیں چھوڑ کر. وہ اسے اپنے ہونے کا پورا احساس دلا رہا تھا. اپنی آواز لمس اور محبت سے حوصلہ دے رہا تھا. الینا کو لگا اس کی جان نکلنے لگی ہو. اس کی سانسیں تیز اور دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی. اجلال نے فوراً دروازہ کھول کر ارمغان کو آواز دی تھی. چند لمحوں کے بعد وہ اعصابی سکون کے انجیکشن کے زیر اثر وہ محو خواب تھی. کیا ری ایکشن تھا؟ ارمغان اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. بہت شدید نہیں تھا. شاید وہ مجھے تصور کا کرشمہ سمجھ رہی تھی. اجلال کی نظریں الینا پر جمی تھیں جو اب بہت پرسکون سانس لے رہی تھی. پھر قدرے توقف سے بولا, میں نے بھی ایک دم سے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا. اب ہوش میں آئے گی تو کافی بہتر ہوگی اور اس وقت تمہیں اسی کمرے میں ہونا چاہیے. ارمغان اسے سمجھا رہا تھا. اجلال نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا. میں علی شاہ کو بھیجتا ہوں. ارمغان چلا گیا تھا. وہ گہری سانس دے کر پلٹا اور انجیکشن کے زیر اثر محو خواب الینا کو دیکھنے لگا جو اس کی تھی اور ان میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں بچھڑ جائیں گے. اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی تھی. زندگی میں پہلی بار اجلال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے کہ میرے سوا کسی کو پہچاننا بھی گوارا نہیں کیا. وہ کرسی اس کے بستر کے قریب کیے بآواز خاموشی اس سے محو گفتگو تھا جب دروازہ نوک کیا گیا. اس کے بعد دروازہ کھول کر علیشا اور زینب آگے پیچھے اندر داخل ہوئے. وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ زینب ایک اجنبی کو دیکھ کر کنفیوز ہونے لگی. السلام علیکم. اجلال کے سلام کرنے پر وہ سٹ پٹا کر علی شاہ کو دیکھنے لگی. یہ اجلال ہے الینا کا. اس نے بے حد جتانے والے انداز میں تعارف کرایا تھا جو تھا تو ادھورا مگر زینب کا دماغ چکرا کر رہ گیا. یہ تو انہیں تو آپ نے. وہ اطمینان سے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اسے دیکھنے لگا. ویسے تو میں نے آج تمہارے ادا کو بھی مار ڈالا تھا. علی شاہ کے ایک ہی فکرے میں تمام کہانی سمٹی ہوئی تھی. اسے اتنی شدت سے رونا آیا کہ حد نہیں. وہ انہی قدموں پر واپس باہر نکل گئی اور کوریڈور میں پڑے بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی. میں یہاں سے خوفزدہ ہو کر یا حالات سے گھبرا کر نہیں جا رہا بلکہ یہ سب بہت ضروری ہے. اس سسٹم کو ایک دھچکا ضرور لگنا چاہیے تاکہ بابا سائی جیسے جاگیرداروں کو علم ہو سکے کہ ان کی بیٹیاں ہی نہیں بیٹے بھی ان رسومات سے برگشتہ اور بدگمان ہیں. میں اکیلا نہیں بلکہ ہم سب واپس لوٹیں گے. ہو سکتا ہے بابا سائی کے دل میں ہماری یاد کبھی ٹیسے اٹھائے. تب ہم سب مل کر ان رسومات سے آزادی کا سورج دیکھیں گے. جس دن ان گھٹیا رسموں کے بادل چھوٹیں گے تو ہم سویرا دیکھیں گے انشاءاللہ. اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے ارمغان سے کہا اور اسے باہوں میں پینچ لیا. پھر بابا جان کے نام خط دیتے ہوئے ایک بار پھر اسے تلقین کی. میری بی بی جان کا خیال رکھنا. میں سب سے رابطہ رکھوں گا. اور اب PIA کی فلائٹ UA کی طرف محو پرواز تھی. ارمغان بے حد دل گرفتگی اور شکستہ قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. سیلف میں چابی گھماتے ہوئے اسے کوئی خیال چھو کر گزرا تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا والیٹ نکالا. بہت آہستگی سے اس نے والیٹ کھولا تو اس میں الینا کی بہت خوبصورت تصویر چکمگا رہی تھی. چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے تصویر باہر نکالی اور اسے پھاڑ دیا. اب تم والیٹ میں نہیں اس دل میں رہوگی الینا, فقط ایک خوبصورت یاد بن کر. اس نے تھکے تھکے انداز میں گاڑی سٹارٹ کی تھی.
جہاز کے پرسکون ماحول میں 4 دل ایسے تھے جو ایک ہی لے پہ دھڑک رہے تھے۔ وہ چاروں آگے پیچھے کی نشستوں پر براجمان تھے۔ جعفر ایسا تو نہیں تھا، وہ تو بہت اچھا دوست تھا تمہارا، پھر اس نے یہ غداری کیوں کی اجلال؟ وہ بے حد دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ اجلال نے نظر بھر کر اسے دیکھا، پھر بولا، اسے فقط دولت درکار تھی، تمہیں پتہ ہے نا وہ امریکہ کو خوابوں کی دنیا قرار دیتا تھا، بس اس غداری کے بدلے تمہارے بھائیوں نے اسے اسی خوابوں کی دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ یہ تو علی شاہ کی مہربانی اور تم سے محبت تھی جو ہم پھر سے یوں محو سفر ہیں۔ میں نے ٹھیک کہا تھا کہ پہلے تم میرا دل اڑا لے گئی اور اب مجھے اڑا لے جا رہی ہو۔ وہ بے حد شرارت سے کہہ رہا تھا۔ لینا کی شفاف ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ قدرے اس کی طرف جھکا اور تشویش بھرے لہجے میں پوچھنے لگا، وہ یاد ہے نا 100 نوافل اور کھیر کی دیگ؟ ہاں یاد تو ہے، مگر کیا وہاں دیگ مل جائے گی؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر روانی میں بولی، پھر اجلال کے ہنستے ہی اسے بھی ہنسی آ گئی۔ اور اب تو مجھے جواب دے ہو زینب علی شاہ۔ اس نے زینب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں علی شاہ، آپ کا وجود صاف شفاف ہے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ اب تو آپ مجھے مار بھی ڈالیں گے تو اف نہیں کروں گی، وہ بے حد سچائی سے کہہ رہی تھی۔ وہ سب تو سفاق علی شاہ کے لیے تھا۔ دیکھا، پھر کر گئی اپنی محبت کا اظہار، وہ دفتن مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جانتی ہو نا کہ تمہاری اسی ذہانت نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اور وہ جو ادا سے کہا تھا آپ نے کہ… وہ یاد آنے پر قدرے خفگی سے کہتے کہتے رک گئے۔ علی شاہ نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ میں بے وقوف ہوں؟ اس کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ تو صحیح کہہ رہا ہوں نا، جو اتنے خوبصورت لمحات، اتنے خوبصورت دن یوں گوا دیے وہ بہت معنی خیز انداز میں دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زینب اپنی شرم کی مسکراہٹ چھپانے کے لیے کھڑکی کی طرف رخ موڑ گئی۔ علی شاہ نے طمانینت بھری سانس لی تھی۔ بابا سائیں، علینا کو میں نے بھائی نہیں بلکہ باپ بن کر اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کی ہے۔ یقین کریں کہ اس سے مراد آپ کی تصدیق کرنا نہیں، بلکہ یہ قدم میں نے اس امر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اٹھایا کہ میں روز محشر آپ کو خدائے بزرگ کو برتر لے عدالت میں بری دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کو ایک غلط قدم اٹھانے سے روک دیا ہے، اور میرے اس عمل سے یقیناً آپ کے شعور پر گہری ضرب لگے گی۔ اگر میں اپنی بہن سے محبت رکھتے ہوئے ایسا قدم اٹھا سکتا ہوں جو راسخ بھی ہے اور جس کی ہمارا مذہب اجازت بھی دیتا ہے، تو پھر خاندان میں، اس معاشرے میں ایسے بہت سے علی شاہ اٹھ کھڑے ہونے چاہیے جن کی بہنوں کو راندہ درگاہ بنا دیا گیا، کہیں انہیں 12 سال کے بچے سے بیاہ کر اور کہیں ان کا حق بخشوا کر ان کی زندگی کو قابل تصدیق اور قابل رحم بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی مرد کو ایک کمرے میں بند کر کے دیکھے گا ضرور، تاکہ جو بات میں آپ سے کہہ نہیں سکا آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر بابا سائیں، یہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا، بہت شریر ہوتی ہیں، دل سے محبت کو چرانے والی ہوتی ہیں، آدمی کو وہ کام بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں جو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ادا کبیر اور ادا عمر کو بدلنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ روز محشر یقیناً آپ انہیں معتبر دیکھنا چاہیں گے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم سب آپ کے پاس ضرور لوٹیں گے، آپ یقیناً ہم سب کو محبت سے گلے لگائیں گے۔ آپ کا بیٹا علی شاہ۔ وہ خالی خالی نظروں سے کبیر شاہ اور عمر شاہ کو دیکھتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گئے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا وہ ہے ہی بے غیرت، کبیر شاہ کف اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ان دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ علی شاہ ان کے سامنے آ جائے اور اسے گولیوں سے بھون ڈالیں۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی رگوں میں بابا سائیں کا خون تھا ہی نہیں، عمر شاہ نے نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا، مگر حشمت شاہ ان کو سن ہی نہیں رہے تھے۔ روز محشر، خدا کی عدالت میں کیا کہنا ہے وہاں مجھے؟ ان کے دل و دماغ میں بھونچال سا اٹھنے لگا۔ وہ یکلخت اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک عمر کی گرد اتنی آسانی سے صاف ہونے والی نہیں تھی۔ بے غیرت، وہ تنفر سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، مگر ایک سنسناہٹ اب بھی ان کے ذہن میں ہو رہی تھی۔ ختم شد۔